फोकस, ग्रोथ, पीस। कितनी बार आपने खुद से कहा इस हफ्ते एक किताब जरूर मुकम्मल करूंगा, लेकिन वक्त वो तो हमेशा हाथ से निकल जाता है और वो नई किताब बस शेल्फ पर रखे रखे पुरानी हो जाती है। दिल तो चाहता है सीखने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ हमें कभी पढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम लाए हैं बुक कास्ट, जहां किताबें आपसे बात करती हैं। चाहे आप सफर में हो, जिम में, वॉक पर या बस थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल रहे हो, बुक कास्ट हर लम्हे को सीखने का मौका बना देता है। सोचें, अगर आप हर हफ्ते एक किताब सुन लें तो सिर्फ एक साल में आप खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बन जाएंगे। तो अब वक्त है पढ़ने नहीं, सुनने का। अभी YouTube पर सर्च करें बुक कास्ट और आज ही अपनी ज़हनी तरक्की का सफर शुरू करें। बुक कास्ट, सुनो, सीखो, बढ़ो। योर बुक्स, योर ग्रोथ, एनी टाइम, एनीवेयर। आज हम एक ऐसे मौजू पर गहराई में जा रहे हैं जो हम सब की जिंदगियों को छूता है, एतमाद यानी कॉन्फिडेंस। जी। लेकिन हम यहाँ सिर्फ ज़ाहिरी दिखावे या वो जो होती है ना अकड़फू, उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि डॉक्टर ट्रेविस ब्रैडबरी के काम की रोशनी में हम उस हकीकी पायदार खुद एतमादी को समझने की कोशिश करेंगे जो मुश्किलात में भी कायम रहती है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। हकीकी एतमाद, देखें, वो एक खामोश अंदरूनी यकीन है। अंदरूनी यकीन, जी, जो आपकी सलाहियतों और आपकी अपनी कदर पर मबनी होता है। ये उस झूठे एतमाद से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसे लोग अक्सर अपनी कमजोरियों, अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग अक्सर बहुत पुरएतमाद नजर आते हैं। हाँ, ये तो देखा है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि उनका एतमाद उनकी कामयाबियों का नतीजा नहीं होता, बल्कि अक्सर कामयाबी से पहले ही मौजूद होता है। ये उनकी बुनियाद होती है, कह लें। तो आज हमारी खोज का मकसद उन आदात और रवैयों को समझना है जी, जिन्हें अपनाकर कोई भी शख्स, जो मवाद हम देख रहे हैं इसकी रोशनी में, अपनी खुद एतमादी को कदम ब कदम बढ़ा सकता है। बिल्कुल। ये एक तरह से अपनी अंदरूनी ताकत को जगाने का सफर है। चलें इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। जरूर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे यकीन में कितनी ताकत है ना? बिल्कुल, यकीन की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। हेनरी फोर्ड का वो मशहूर कॉल याद है? कौन सा वाला? चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या आप सोचें कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं। ओह हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे गहरी नफ्सियाती हकीकत है। मेलबर्न यूनिवर्सिटी की एक तहकीक ने भी यही दिखाया कि जो लोग ज्यादा पुरएतमाद होते हैं वो न सिर्फ ज्यादा तनख्वाह पाते हैं। अच्छा? जी हाँ, बल्कि उन्हें तरक्की भी जल्दी मिलती है। तो ये सिर्फ मुस्बत सोच नहीं, बल्कि उससे कुछ ज्यादा है। हाँ, ये सिर्फ उम्मीद परस्ती से बढ़कर है। ये अंदरूनी इख्तियार यानी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का तस्वुर है। अंदरूनी इख्तियार। जी, पुरएतमाद लोग ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी के जो नताइज हैं वो बड़ी हद तक उनके अपने आमाल और फैसलों पर मुनहसिर हैं। मतलब वो जिम्मेदारी लेते हैं। बिल्कुल, वो हालात या दूसरों को इल्जाम देने के बजाय जिम्मेदारी कबूल करते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ तस्वुर है सेल्फ एफिकेसी का। सेल्फ एफिकेसी, ये क्या चीज है? यानी अपनी सलाहियतों पर यह पुख्ता यकीन कि वो कोई मखसूस काम और चैलेंज कामयाबी से सरअंजाम दे सकते हैं। ये जानना कि मैं ये कर सकता हूं। और इसका उल्ट क्या है? जब ये यकीन ना हो? जब ये यकीन नहीं होता तो शक पैदा होता है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा, शक मजीद शक को जन्म देता है। अगर कोई खुद अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं रखता तो कोई दूसरा क्यों रखेगा? सही बात है। ये आदम एतमाद ना लोगों को उनके कंफर्ट जोन यानी आरामदाह दायरे में कैद कर देता है। हाँ, वो बाहर नहीं निकल पाते। मसला यह है कि कंफर्ट जोन खुद ब खुद नहीं फैलते, आपको उन्हें धकेलना पड़ता है। इसीलिए एतमाद की कमी वाले लोग अक्सर ऐसी मुलाजमतों या रिश्तों में फंसे रह जाते हैं जो उनके लिए सही नहीं होती, क्योंकि तब्दीली का कदम उठाने के लिए जिस एतमाद की जरूरत है वो होता ही नहीं है, वो मौजूद नहीं होता। यानी एतमाद सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि अमल करने की भी हिम्मत देता है। यकीनन पुरएतमाद लोग रुकावटों को हतमी नाकामी नहीं समझते। अच्छा, तो क्या समझते हैं? वो उन्हें चैलेंज के तौर पर देखते हैं, एक मसला जिसे हल करना है। ये ज़हनियत ही उन्हें आगे बढ़ने की तरगीब देती है। और उनका ये असर सिर्फ उन तक महदूद नहीं रहता, उनका एतमाद
ان کا رویہ ان کے آس پاس کے لوگوں کو بھی متاثر کرتا ہے، انہیں بھی حوصلہ دیتا ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ حقیقی اعتماد کیسے بنایا جائے؟ کیا یہ کوئی پیدائشی صفت ہے یا اسے سیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، تحقیق اور مشاہدہ یہی بتاتا ہے کہ اسے بالکل سیکھا اور پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا؟ جی، یہ ایک مہارت کی طرح ہے جسے وقت اور مشق سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ کلیدی عادات پر روشنی ڈالتا ہے جنہیں اپنا کر اس سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ چلیں ان عادات پر بات کرتے ہیں۔ پہلی عادت جو بتائی گئی ہے وہ ہے خود کا ایماندارانہ جائزہ لینا۔ جی، مشہور فٹ بال کھلاڑی جانی یونائٹس کا قول ہے، غرور اور اعتماد میں فرق ہے۔ غرور اپنے بارے میں شیخی بغارنا ہے، اعتماد کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اپنی خوبیوں اور خامیوں کو حقیقت پسندی سے جاننا پہلا قدم ہے۔ یہ تھوڑا مشکل نہیں، اپنی کمزوریوں کو ماننا؟ مشکل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ضروری ہے۔ حقیقی اعتماد آنکھیں بند کرنے کا نام نہیں۔ اپنی خامیوں کو نظر انداز کرنے یا انہیں خوبیاں سمجھنے سے وہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ان کا سامنا کر کے، انہیں سمجھ کر اور پھر انہیں بہتر بنانے کا منصوبہ بنا کر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اپنی خوبیوں کو پہچاننا؟ وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ آپ کو بے بنیاد تنقید کا مقابلہ کرنے اور اپنی قدر کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ خود آگاہی یعنی سیلف اویئرنیس اعتماد کی بنیاد ہے۔ خود آگاہی کے بعد دوسروں کے ساتھ تعلقات کی بات آتی ہے۔ ایک عادت بتائی گئی ہے کہ بولنے سے زیادہ سننا۔ جی، یہ تھوڑا الٹا نہیں لگتا؟ عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پراعتماد لوگ زیادہ بولتے ہیں۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ جو لوگ واقعی پراعتماد ہوتے ہیں انہیں ہر وقت کچھ ثابت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا؟ وہ دوسروں کی بات توجہ سے سنتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ وہ بات چیت کو اپنی بڑائی بیان کرنے کا موقع نہیں سمجھتے، بلکہ سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ بالکل، رابطے سمجھنے اور سیکھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جب آپ سنتے ہیں تو آپ زیادہ مؤثر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں اور تعلقات بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور جب وہ بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں؟ وہ یقین کے ساتھ بولتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں شاید، مجھے یقین نہیں ہے، میرے خیال میں جیسے الفاظ کم ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنی بات واضح اور مضبوطی سے رکھتے ہیں۔ یہاں ایک فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، جارحیت ایگریسونیس اور مضبوطی سے بات کرنے اسرٹیونیس میں۔ ہاں، یہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جارحیت دوسروں کو نیچا دکھانا یا ان پر حاوی ہونا ہے، جو اکثر عدم تحفظ کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، مضبوطی سے بات کرنا اپنی رائے اور ضروریات کا احترام کے ساتھ اظہار کرنا ہے، بغیر دوسروں کے حقوق پامال کیے۔ حقیقی اعتماد اسی مضبوطی کا نام ہے۔ یہ تو ہوئی بات چیت اور سوچ کی عادات۔ کیا کچھ عملی اقدامات بھی ہیں جو اعتماد بڑھانے میں مدد دیتے ہیں؟ بالکل، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک اہم عادت ہے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کرنا۔ چھوٹی کامیابیاں جیسے؟ وہی دی چھوٹا ہدف جو آپ پورا کریں۔ یہ شاید سننے میں معمولی لگے، لیکن اس کا نفسیاتی اور حیاتیاتی اثر ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی چھوٹا ہدف بھی پورا کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اسے ایک انعام کے طور پر دیکھتا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے پھر؟ سائنس بتاتی ہے کہ یہ کامیابیاں دماغ میں ایسی تبدیلیاں لاتی ہیں جو ہمیں مستقبل میں مزید چیلنج قبول کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ واہ! یہ ہمارے اندر انعام اور حوصلہ افزائی سے جڑے نظام کو متحرک کرتی ہیں، جس سے ہمارا اعتماد بڑھتا ہے اور ہم بڑے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ تیار محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ اثر کتنی دیر رہتا ہے؟ یہ صرف وقتی نہیں ہوتا، یہ مہینوں تک قائم رہ سکتا ہے۔ گویا ہر چھوٹی کامیابی اگلی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ واو، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ گویا اعتماد ایک پٹھے کی طرح ہے جسے چھوٹی چھوٹی ورزشوں سے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ بالکل کہہ سکتی ہیں آپ۔ اور ورزش کی بات ہوئی تو باقاعدہ ورزش کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، ورزش کا جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر تو سب جانتے ہیں، لیکن اعتماد پر بھی اس کا گہرا اثر ہے۔ ایسٹرن انٹاریو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی ایک تحقیق میں پتہ چلا کیا پتہ چلا؟ کہ جو لوگ ہفتے میں صرف 2 بار بھی ورزش کرتے تھے، انہوں نے 10 ہفتوں کے اندر خود کو سماجی، تعلیمی اور ایتھلیٹک طور پر زیادہ قابل محسوس کیا۔ کیا یہ جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے تھا؟ مطلب فٹنس بہتر ہونے سے؟
دلچسپ بات یہ ہے کہ تحقیق کے مطابق یہ بہتری جسمانی تبدیلیوں سے زیادہ ورزش کے فوراً بعد پیدا ہونے والے قدرتی کیمیکلز یعنی اینڈورفنز کی وجہ سے تھی۔ اوہ، اینڈورفنز۔ جی، یہ اینڈورفنز موڈ کو بہتر بناتے ہیں اور ایک مثبت احساس پیدا کرتے ہیں جس سے فوری طور پر خود اعتمادی میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ ذہنی توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔ تو خود آگاہی، بہتر کمیونیکیشن، چھوٹی کامیابیاں، ورزش، اور کیا ہے اس فہرست میں؟ ایک اور اہم پہلو ہے خوشی کا ذریعہ۔ خوشی کا ذریعہ مطلب یہ کہ حقیقی طور پر پراعتماد لوگ اپنی خوشی اور اپنی قدر کا احساس دوسروں کی رائے یا تعریف سے حاصل نہیں کرتے۔ تو کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنے اندر سے، اپنی کامیابیوں اور اپنی اقدار سے حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ کی خوشی کا انحصار بیرونی عوامل پر کم ہوتا ہے تو آپ کا اعتماد زیادہ مضبوط اور مستقل ہوتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات، دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہونا، یہ کیسے اعتماد سے متعلق ہے؟ یہ براہ راست تعلق ہے۔ جو لوگ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ اکثر دوسروں کی کامیابیوں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، حسد کرتے ہیں شاید۔ جی، یا وہ دوسروں میں خامیاں نکال کر یا ان کی کامیابیوں کو کم کر کے خود کو بہتر محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ واقعی پر اعتماد ہوتے ہیں وہ اپنی قدر اپنے اندر سے محسوس کرتے ہیں، اس لیے انہیں دوسروں کی کامیابیوں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ کھل کر دوسروں کی تعریف کر سکتے ہیں اور ان کی کامیابیوں کا جشن منا سکتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے اعتماد کی علامت ہے۔ اب کچھ عملی نکات کا بھی ذکر ہے، جیسے لباس اور کام کی جگہ پر تعلقات۔ کیا یہ واقعی اتنے اہم ہیں؟ جیسے ڈریس فار سکسیس، یعنی کامیابی کے لیے لباس پہننا، کیا یہ سطحی بات نہیں؟ پہلی نظر میں شاید لگے، لیکن اس کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، لباس نہ صرف اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ دوسرے ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، بلکہ اس پر بھی کہ ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب لوگ اچھا لباس پہنتے ہیں تو وہ خود کو زیادہ قابل اور پر اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ اچھا؟ جی، اور ان کے بات کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ یہ خود کو ایک مثبت پیغام دینے کا طریقہ ہے۔ اور باس کے ساتھ تعلقات؟ ماخذ کہتا ہے کہ خراب تعلقات باصلاحیت شخص کا اعتماد بھی ختم کر سکتے ہیں۔ یہ بات مجھے تھوڑی متضاد لگتی ہے۔ اگر اعتماد اتنا اندرونی ہے تو باس کی رائے اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، حقیقی اعتماد بنیادی طور پر اندرونی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم انسان سماجی مخلوق ہیں۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول، خاص طور پر وہ لوگ جن کے ساتھ ہم روز کام کرتے ہیں اور جن کی رائے ہمارے کیریئر پر اثر انداز ہو سکتی ہے، وہ ہمارے احساسات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ لازمی طور پر۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اگر آپ کا باس مسلسل آپ پر تنقید کرے، آپ کے کام کو کمتر سمجھے یا آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع نہ دے، تو یہ سب سے زیادہ پراعتماد شخص کے لیے بھی کہہ لیں حوصلہ شکن ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا بنیادی اعتماد ختم ہو گیا، لیکن یہ روزمرہ کی سطح پر آپ کے حوصلے اور کام کرنے کی ہمت کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ماخذ کا مشورہ یہ ہے کہ ایسے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو شاید ماحول بدلنا ہی بہتر ہے تاکہ آپ کی صلاحیتیں ضائع نہ ہوں۔ یہ اندرونی اور بیرونی عوامل کے درمیان ایک توازن کا معاملہ ہے۔ ایک اور عادت جو پر اعتماد لوگ اپناتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ غلط ہونے سے نہیں ڈرتے۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ بالکل مشکل ہے، لیکن یہ ترقی کے لیے ضروری ہے۔ پراعتماد لوگ اپنی رائے یا خیال پیش کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ درست ہے یا نہیں۔ اور اگر غلط نکلے تو وہ اسے اپنی ذات پر حملہ نہیں سمجھتے اگر کوئی ان سے اختلاف کرے یا ان کی غلطی نکالے۔ اگر وہ غلط ثابت ہوں تو وہ اسے سیکھنے کا ایک موقع سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہ جانتے ہیں کہ غلطیاں عمل کا حصہ ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش میں وہ نئے تجربے اور سیکھنے کے موقع گنوا دیں گے۔ یہ ایک کھلا ذہن رکھنے کی علامت ہے۔ یہ تو ہوئی وہ عادات جو اپنانی چاہیے۔ اب ذرا ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں جن سے پر اعتماد لوگ گریز کرتے ہیں۔ وہ کیا نہیں کرتے؟ جی، ماخذ میں دی ایمپائر اسٹرائکس بیک فلم سے یوڈا کی ایک مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ مشہور منظر جب لیوک اسکائی واکر اپنی طاقت سے جہاز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے میں کوشش کروں گا، تو یوڈا کہتا ہے نہیں، کرو یا نہ کرو، کوشش نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہاں اور جب لیوک ناکام ہو کر کہتا ہے مجھے یقین نہیں آتا، تو یوڈا جواب دیتا ہے
यही वजह है कि तुम नाकाम होते हो। बिल्कुल। ये मिसाल यकीन की अहमियत को उजागर करती है। अगर आप खुद ही अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं रखते तो आप पूरी कोशिश कैसे करेंगे? और तहकीक भी उसकी तायीद करती है। जी हाँ, खास तौर पर कुछ शोबों में जैसे रियाजी और मकामी महारतें। स्पेशल स्किल्स। अच्छा, तहकीक से पता चला है कि इन शोबों में अक्सर मर्दों और औरतों के दरमियान कारकर्दगी का जो फ़र्क नज़र आता है वो सलाहियत की कमी की वजह से कम और एतमाद की कमी की वजह से ज़्यादा होता है। ओह। जब लोगों को अपनी काबिलियत पर शक होता है तो वो अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो पहली चीज जिससे बचना है वो है बेयकीनी। दूसरी क्या है? बहाने बनाना। बहाने। जी, जैसा कि हमने पहले अंदरूनी इख्तियार की बात की, पुरएतमाद लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। वो नाकामियों या मसाइल के लिए बैरूनी हालात या दूसरों को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराते। जैसे? वो ट्रैफिक को देर से आने का या बॉस को तरक्की ना मिलने का बहाना नहीं बनाते। वो समझते हैं कि अगरचे वो हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने रद्द अमल और अपने आमाल को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। बहाने बनाना इख्तियारात दूसरों के हाथ में देने के मुतरादिफ है। और इसी से जुड़ी एक और बात, वो पहली नाकामी पर हिम्मत नहीं हारते। बिल्कुल, वो नाकामी को सफ़र का इख्तिताम नहीं समझते बल्कि रास्ते का एक हिस्सा समझते हैं। वो इसे एक नाकाबिले तस्खीर रुकावट के तौर पर देखने के बजाय एक सबक के तौर पर देखते हैं। वो जायज़ा लेते हैं कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, और फिर वो दोबारा कोशिश करते हैं, लेकिन शायद एक मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ। हर नाकामी उन्हें कुछ सिखा कर जाती है। एक और चीज जो वो नहीं करते, वो अमल करने के लिए इजाजत का इंतजार नहीं करते। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो पहल करने वाले होते हैं। प्रोएक्टिव। अच्छा। वो ये नहीं सोचते कि क्या मुझे ये करना चाहिए या क्या कोई और ये कर देगा। अगर वो कोई ज़रूरत देखते हैं या कोई मौका देखते हैं तो वो कदम उठाते हैं। खुद ही? जी, खुद ही। चाहे वो मीटिंग में कोई अहम नुक्ता उठाना हो जब कोई और नहीं बोल रहा, या किसी गाहक के मसले को हल करने के लिए इजाफी कोशिश करना हो। उनके जहन में ये ख्याल ही नहीं आता कि उन्हें किसी की इजाज़त दरकार है या ये किसी और का काम है। वो जिम्मेदारी लेते हैं और काम कर डालते हैं। खुद तवज्जो का मरकज बनने की भी कोशिश नहीं करते। ये भी थोड़ा हैरान कुन है। हाँ, क्योंकि हकीकी एतमाद अंदर से आता है, उसे बैरूनी तारीफ या तवज्जो की ज़रूरत नहीं होती। तो जो लोग तवज्जो ढूंढते हैं, जो लोग हर वक्त तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं या मुसलसल तारीफ के मोहताज होते हैं, वो अक्सर अंदर से खाली होते हैं। ये नरगिसियत की अलामत हो सकती है। एतमाद की पुरएतमाद लोग जानते हैं कि खुद जैसे हैं वैसा रहना किसी को मुतासिर करने की कोशिश करने से ज़्यादा मौसर है। जब उन्हें कामयाबी पर तवज्जो मिलती भी है तो वो अक्सर उसका सेहरा उन तमाम लोगों के सर बांधते हैं जिन्होंने उनकी मदद की। कामों को टालना यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, इससे भी पुरएतमाद लोग बचते हैं। क्या ये सिर्फ सुस्ती का मामला नहीं? अक्सर नहीं। टाल मटोल की जड़ें उमूमन सुस्ती से ज़्यादा गहरी होती हैं। तो क्या होती हैं? ये अक्सर किसी न किसी खौफ से जुड़ी होती है। नाकामी का खौफ, तब्दीली का खौफ, या कभी-कभी कामयाबी का भी खौफ कि अगर कामयाब हो गए तो तवक्कुआत बढ़ जाएंगी। ओह अच्छा। पुरएतमाद लोग कामों को टालते नहीं क्योंकि वो खुद पर और अपने अमल के नताइज पर यकीन रखते हैं। वो सही वक्त या बेहतरीन हालात का इंतजार नहीं करते, बल्कि कर गुजरते हैं। बिल्कुल। वो जानते हैं कि आज का दिन, अभी का लम्हा ही सबसे अहम है और वो उस पर अमल करते हैं। दूसरों पर तनकीद या उनके बारे में फैसले सादर करना, सिटिंग इन जजमेंट, ये आदत भी एतमाद की कमी की निशानी बताई गई है। जी, क्योंकि जब आप खुद पुरएतमाद होते हैं और अपनी कदर से आगाह होते हैं तो आपको दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुरएतमाद लोग ये समझते हैं कि हर शख्स में कुछ ना कुछ खूबी होती है और हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है। वो अपना वक्त और तवानाई दूसरों का जायजा लेने या उनसे अपना मुवाजना करने में ज़ाया नहीं करते। वो अपनी तवानाई खुद को बेहतर बनाने पर सर्फ करते हैं। और तनाज़ात से भागना, क्या पुरएतमाद लोग झगड़ालू होते हैं? नहीं, झगड़ालू होना और तनाज़ात को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा। पुरएतमाद लोग गैर ज़रूरी झगड़ों से गुरेज करते हैं, लेकिन वो ज़रूरी मुश्किल बातचीत या नाखुशगवार फैसलों से भागते भी नहीं। मतलब सामना करते हैं। जी, वो सिर्फ अमन कायम रखने के लिए हर बात पर हाँ में हाँ नहीं मिलाते। वो जानते हैं कि बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ राय या मुश्किल फ़ैसले ताल्लुक़ात या मक़ासिद के लिए ज़रूरी होते हैं, और उनसे बचने की कोशिश में वो अहम मामलात को नज़रअंदाज कर सकते हैं।
وہ تنازع کو تعمیری انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخری نقطہ، وہ بہت زیادہ آرام دہ ہونے سے بچتے ہیں۔ یہ کیوں؟ آرام تو اچھی چیز ہے۔ آرام وقتی طور پر اچھا ہے، لیکن مستقل آرام طلبی ترقی کی دشمن ہے۔ کیسے؟ پورے اعتماد لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ بہت زیادہ آرام دہ محسوس کرنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی حدود کو نہیں بڑھا رہے، وہ کچھ نیا نہیں سیکھ رہے، وہ جمود یعنی اسٹیگنیشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اچھا۔ جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے تو وہ اسے ایک خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں اور جان بوجھ کر خود کو تھوڑا بے آرام کرتے ہیں، نئی چیزیں آزماتے ہیں، نئی مہارتیں سیکھتے ہیں تاکہ وہ مسلسل ترقی کرتے رہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی بے آرامی دراصل ترقی کی علامت ہے۔ تو ان تمام عادات اور رویوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے بہت سی باتوں کا احاطہ کیا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حقیقی پائیدار اعتماد کا جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس سے گہرا تعلق ہے۔ اچھا۔ یہ صرف یہ یقین نہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ خود آگاہی، خود انضباطی، ہمدردی اور سماجی مہارتوں کا مجموعہ ہے جو آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنے، ناکامیوں سے سیکھنے اور دوسروں کے ساتھ مثبت تعلقات بنانے کے قابل بناتا ہے۔ تو یہ صرف دکھاوا نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، یہ زندگی میں ایک بہت بڑا فائدہ فراہم کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بالکل، یہ سمجھنا کلیدی ہے۔ اعتماد کوئی مقررہ صفت نہیں بلکہ ایک متحرک مہارت ہے جسے بنایا جا سکتا ہے۔ جی، جسے مسلسل مشق، شعوری کوشش اور صحیح عادات اپنا کر بنایا اور مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف بہترین کی امید رکھنا نہیں ہے، یہ وہ پختہ علم، وہ اندرونی یقین ہے جو آپ کو یہ اطمینان دلاتا ہے کہ آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور جو ضروری ہے وہ کر گزریں گے۔ یہی حقیقی اعتماد کی اصل طاقت ہے۔ اعتماد بنانا واقعی ایک سفر ہے، کوئی حتمی منزل نہیں۔ جی بالکل۔ اس کے لیے مسلسل کوشش اور مستقبل کو بہتر بنانے کا جذبہ چاہیے۔ آج کی گفتگو کی بنیاد پر ایک آخری سوچ جو ذہن میں آتی ہے، ہم نے باس کے ساتھ اچھے تعلقات کی اہمیت پر بات کی۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ اعتماد کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن اگر حقیقی اعتماد اتنا اندرونی، اتنا خود پر منحصر ہے، تو پھر کسی بھی قسم کی بیرونی توثیق، چاہے وہ آپ کے باس کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو، واقعی کتنی اہمیت رکھنی چاہیے؟ یہ ایک دلچسپ کشمکش ہے۔ شاید اس کا جواب مکمل طور پر ایک طرف یا دوسری طرف نہیں ہے۔ حقیقی اعتماد آپ کو بیرونی تنقید یا تعریف کا غلام نہیں بننے دیتا، یہ تو طے ہے، لیکن ایک مثبت اور معاون ماحول یقیناً اس اندرونی اعتماد کو پروان چڑھانے اور برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو توازن کی بات ہے۔ جی، شاید توازن تلاش کرنا ہی اصل چیلنج ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی اندرونی مضبوطی اور بیرونی دنیا کے اثرات کے درمیان یہ توازن کیسے قائم رکھتے ہیں۔ Subscribe Bookcast.